عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. رب صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا بے شک تمہارے لیے
بہترین نمونہ میرے پیارے محبوب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی نسل کی تربیت کرنی ہو، کسی بھی قوم کو اصولوں اور قاعدوں کے مطابق چلانا ہو، قاعدے اور اصول بنانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس قوم کے سامنے کسی ایسے کامل و اکمل انسان کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کا دستور ہے، جب بھی کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی معاشرے کی، کسی نسل کی، خاندان کی اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلے اس خاندان میں، اس نسل، اس قوم میں کسی ایک ایسے کامل و اکمل اور مکمل انسان کی ضرورت پڑتی ہے جس کو سامنے رکھا جائے، جس کو دیکھ کے لوگ خود بخود عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ مزید آسان کروں، کسی ایسے بندے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان تمام قاعدوں اور تمام اصولوں پہ عمل کرنے والا ہو۔ اس کو دیکھیں گے تو خود بخود عمل کریں گے۔ اگر کوئی ایسا بندہ نہ ملے تو بڑے سے بڑے اصول بنا لیں، بڑے سے بڑے قواعد، بڑے سے بڑے ضابطے بنا لیں، کبھی بھی نسل نو، کبھی بھی کوئی قوم، کوئی خاندان ان قاعدوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ جب اس بات کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ قواعد، ضوابط، اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ان تمام تر چیزوں کا پابند ہو، تو عزیزان گرامی ہمیں کسی اور انسان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس محبوب کے قدموں میں چلتے ہیں جسے خدا بہترین نمونہ قرار دے رہا ہے، جسے رب ساری دنیا کے، فرمایا ایک نسل نہیں، ایک قوم، ایک خاندان، قبیلہ نہیں، فرمایا ایک علاقہ نہیں، فرمایا میرا محبوب وہ ہے جو قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے بہترین نمونہ بن گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے جسے میرے آپ کے رب نے کائنات کی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا، سرکار کا بیٹھنا، حضور کے معاملات کرنا، محبوب کریم علیہ السلام کا انداز گفتگو، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال مکہ میں گزارا، نبوت کا اعلان کیا۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ اپنے خاندان کے تقریباً 40 کے قریب افراد ہیں، ان کو بلایا، بڑے بڑے مکہ کے کافر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو دیکھیے گا، سرکار نے کھانے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا، مقصد کیا تھا؟ اسلام کی خاطر، مقصد یہ تھا یہ لوگ اسلام میں آ جائیں، دعوت کا انتظام کیا، کھانا کھلایا۔ حضور فرمانے لگے کہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ مکہ پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو کیا کرو گے؟ سارے کافر ایک زبان سے کہنے لگے آپ صادق و امین ہیں، 40 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم اپنی زبانوں پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے جتنا سونے مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کرتے ہیں۔ حضور آپ سے بڑا کائنات میں سچا نہیں ہے، آپ ہیں تو سچ کو عزت نصیب ہوئی ہے، اور حضور آپ امین ہیں، آپ جو کہیں گے سچ فرمائیں گے۔ اگلا جملہ بعد میں کہتا ہوں، پہلے جملے پہ غور کیجیے۔ 40 سال ہمارے نبی نے زندگی گزاری، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ جان کے دشمن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ کی زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ نکلا نہیں ہے، کہنے لگے اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، دشمن حملہ کرنے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں مصطفیٰ اسی زبان سے کہتا ہوں خدا ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے ہیں، اب اپنی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اور بڑے بڑے جملے کسے، کہنے لگے اس لیے تم نے ہمیں یہاں پہ بلایا، نعوذ باللہ۔ کریم آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ بکتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضور کی زندگی کا مبارک سیرت کی یہ پہلو تو ہمیں ملتا ہے کہ جو جان کے دشمن ہیں، میرے آپ کے لاجپال نبی جب ہجرت کے وقت جا رہے ہیں، کفار مکہ حضور کی جان کے دشمن ہو گئے،
اور اعلان یہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ اب کون ہے 100 اونٹ کا نام سن کے جس کی زبان میں منہ میں پانی نہ آئے؟ اس دور کی مہنگی ترین سواری جس طرح اس کی قدر ہے، عرب میں مہنگی ترین سواری سرخ اونٹ ہے۔ ایک ہے عام اونٹ، اونٹوں کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے مہنگا ترین اونٹ سرخ ہے۔ تو کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو نعوذ باللہ حضور کو شہید کرے گا 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب ان کا ارادہ یہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے۔ اب یہ سارے جان کے دشمن ہیں، اور شہید کرنے والے کون؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ نہیں۔ مسلمان ہیں؟ نہیں، جان کے دشمن ہیں، کافر ہیں، نہ قرآن کو مانے، نہ خدا کو مانے، نہ قیامت کو مانے، نہ جنت دوزخ کسی کو نہ مانے۔ سب سے بڑی بدبختی حضور کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، کریم آقا علیہ السلام کی جان کے دشمن ہیں، حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا، محبوب کریم علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی یہ امانتیں پکڑو جو میری جان کے دشمن ہیں، صبح امانتیں واپس کر کے میرے ساتھ مدینے آ جانا۔ ادھر قتل کرنے کے ارادے پہ ہیں، مصطفیٰ امانتیں واپس کرنے کے لیے بندہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ان کی امانتیں واپس کرے۔ ہمارے آقا کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت مولا علی۔ اب حضور کے بستر پہ سونا موت کو سینے سے لگانے کی بات ہے، رستے میں دشمن کریم آقا علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے ہیں، اگر رات کو کہیں جاتے ہیں تو شہید کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، ریت کی مٹھی پکڑی، بھری، تلاوت کر کے کافروں کی جانب پھینک دی۔ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کافروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ جب دن ہوا تو کافر کہتے ہیں مصطفیٰ کی آواز تو آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ مصطفیٰ کریم کافروں کے درمیان سے گزرے، ہاتھ میں تلواریں پکڑ کے کھڑے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں لیکن حضور نظر نہیں آ رہے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے بستر پہ ہیں، میں آپ یہ سمجھتے تو ہیں کہ حضور کے بستر پہ سونا موت کو سینے سے لگانے کی بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نیند ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ آئی ہے، علی کو ساری زندگی ویسی نیند نہیں آئی۔ کیوں علی کیوں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں واپس کرنا، فرماتے علی کا ایمان تھا حضور کی زبان سے نکل گیا ہو جائے گا، جو حضور کی زبان سے نکلا ہے وہ ہوگا۔ کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی صبح ہوگی، تو زندہ ہوگا، امانتیں بھی تو واپس کرے گا، میرے پیچھے مدینے میں بھی تو ہی چل کے آئے گا۔ مولا علی فرماتے حضور کی زبان سے نکل گیا، میں نے کہا علی اب سارے خطرے ٹل گئے، اب سکون سے مصطفیٰ کے بستر پہ آرام کر۔ فرماتے ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی جو ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ آئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں چند صحابہ نے اماں جان کی بارگاہ میں آ کے پوچھا اماں جان بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں جان فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق قرآن کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کا اگر نچوڑ اور پیکر دیکھنا ہو تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ اور اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ایک عظیم آیت نازل فرماتا ہے، 29واں پارہ سورۃ القلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبے پر اخلاق کے فائز ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اس محبوب کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے جس محبوب کے اخلاق کا ذکر خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ اس نبی کی سیرت کتنی بے مثال ہوگی جس پیغمبر خدا کی سیرت کا ذکر خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت
اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ اگر اولاد ہے تو حضور کی سیرت پڑھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سگی ماں تو ماں ہے، جس ماں کا دودھ پیا ہے اس ماں کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ کی سیرت اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہن جس نے اس ماں کا دودھ پیا، جس ماں کا دودھ مصطفیٰ نے پیا، فطری بہن، جسمانی بہن، حقیقی بہن، یا سادہ لفظوں میں سگی بہن تو بعد میں ہے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ دودھ پینے والی بہن کی قدر کس انداز میں کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، رنگ بھی اتنا سونا نہیں ہے، بالکل بوڑھا سا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جب دور سے آتے ہوئے اس خاتون کو دیکھا تو حضور اپنی جگہ چھوڑی اس کی طرف چل پڑے۔ آقا گئے، اس عورت کے ہاتھ کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، کونین کے مالک و مختار، کونین کے سردار، یہ عجیب منظر۔ حضور اپنی جس مقدس اور مبارک مسند پہ جلوہ گر تھے، اس عورت کو سرکار اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، اور ایک حدیث کی روایت ملتے سرکار نے اپنے مبارک کاندھوں سے مدثر کی چادر اتاری، اس عورت کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ جب تک وہ عورت رہی حضور بڑی محبت اور پیار سے اس عورت سے باتیں کرتے رہے۔ جب جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کے بہترین پھل، طرح طرح کے کپڑے، درہم و دینار، گٹھڑی باندھی، اس عورت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کی اور چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے۔ جب حضور فریغ ہوئے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے التجا کی، یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ میرے آپ کے لجپال نبی فرمانے لگے، یہ میری وہ ماں ہے جس ماں کا مصطفیٰ نے دودھ پیا ہے۔ یار جس ماں کا دودھ مصطفیٰ پیے اس ماں کی قدر اتنی ہے تو جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس ماں کی قدر کتنی ہوگی۔ ماں تو ماں ہے، سگی بہن تو بعد میں ہے، اور دودھ پینے والی بہن کا انداز دیکھیں مصطفیٰ کی سیرت سے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کے غزوہ میں گئے، کچھ قیدیوں کو، کچھ کافروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اعلان یہ ہوا کہ اگر قیدیوں کو چھڑانا ہے تو فدیہ اکٹھا کرو۔ اسلام میں 2 اصول تھے، جو قیدی پکڑے جاتے پہلا اصول یہ تھا اسلام قبول کرو چھوڑ دیں گے، اسلام قبول نہیں کرنا فدیہ دے دو آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلام تو قبول نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا فدیہ لو، ان کو آزاد کر دو۔ اب قبیلے کے چونکہ بہت سارے افراد تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پوری بستی میں گھروں میں جا جا کے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، چونکہ ہماری پوری بستی کے سردار بھی اس میں شامل ہیں، ہماری بستی کی عزت ہے، قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ یہ چندہ اکٹھا کرتے کرتے ایک دروازے پہ پہنچے ہیں، وہ گھر ہے حضرت شیمہ کا۔ حضرت شیمہ کے گھر میں آئے، کہنے لگے کہ بی بی شیمہ ہمیں کچھ دولت چاہیے، ہمارے قبیلے کے کچھ افراد گئے تھے، قیدی بن گئے، قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا پکڑا کس نے؟ حضرت شیمہ نے پوچھا پکڑا کس نے؟ یہ کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مدت گزر گئی تھی، حضرت بہن شیمہ کو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے ہوئے۔ حضرت شیمہ وہ ہیں جو حضور کو لوریاں دیتی تھی۔ اصحاب سجر نے لکھا عصر کا وقت ہوتا تو ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے باہر نکلتی میدان میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتی۔ کوئی کہتی میرے بھائی کے رخسار بڑے پیارے ہیں، کوئی کہتی نہیں تو نہیں، دیکھ میرے بھائی کا رنگ کتنا سونا ہے، کوئی کہتی تیرے بھائی کا رنگ تو ہے، دیکھ میرے بھائی کے ہونٹ کتنے پیارے ہیں۔ ہر بہن اپنے بھائی کی شانیں بیان کرتی۔ حضرت شیمہ کہتی ہے کہ جانب سے حضور کو سینے سے لگا کے میں آ جاتی۔ جب حضور کو لے کے حضرت شیمہ آتی، وہ بہنیں جو اپنے اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرتی، دوسرے کے بھائی کو ماننے پہ راضی نہ ہوتی، حضرت شیمہ فرماتی وہ ساری بہنیں ایک زبان سے کہتی شیمہ ہمارے بھائی اگرچہ جتنے مرضی سونے ہیں لیکن ساری دنیا کے ویر بھی اکٹھے کر لیں تیرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت شیمہ اس انداز میں حضور کو، اور حضرت شیمہ حضور کو لوریاں دیتی ہیں۔ اصحاب سجن نے اس لوری کا ذکر کیا ہے۔
حضرت شیمہ کہتی اللہ میرے ویر کو اتنی عزتیں عطا کروا، اتنی عزتیں عطا فرما، میں دنیا سے چلی بھی جاؤں میرے ویر محمد کا نام پھر بھی باقی رہے۔ حضرت شیمہ دعائیں مانگتی ہیں، اللہ میرے ویر محمد کا نام اتنا روشن کر دے قیامت تک مصطفیٰ کا نام لینے والے باقی رہے۔ یہ کیوں تھا؟ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، مصطفیٰ کے لب و رخسار کو دیکھا تھا۔ حضرت شیمہ اپنے گھر سے چلتی ہیں، کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حضور کے مبارک خیمے کا پہرہ لگائے صحابہ ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ حضرت شیمہ آئی، صحابہ نے رستہ روکنا چاہا، فرمانے لگی اپنی تلواریں نیچے کرو، انا اخت نبی کا، فرمایا میں تمہارے نبی محمد عربی کی بہن لگتی ہوں۔ صحابہ کی تلواریں جھک گئیں، نظریں جھک گئیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خیمے میں آتی ہیں۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ آج میرے در پہ میری بہن شیمہ آئی ہے، صحابہ فرماتے حضور بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، بہن سے ملے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بہن بتائیے کیوں آئی ہو؟ حضرت شیمہ کہنے لگی پیارے ویر محمد، میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو تیرے ساتھیوں نے، آپ کے سپاہیوں نے گرفتار کیا ہے، آزاد کروانے آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن یہ اتنی سی بات ہے، تو پیغام بھیج دیتی تیرا ویر محمد قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک عادت ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، اپنے صحابوں کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ آج تاریخ انسانیت نے عجیب منظر دیکھا، حضور نے صحابہ سے پوچھا نہیں، حضرت شیمہ سے کہا، صحابہ کو حکم دیا اس قبیلے کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دو، رہا کر دیا۔ حضرت شیمہ جانے لگی، اونٹوں کو کثیر تعداد بہن کو دی، درہم و دینار دیے، مال و دولت دیا۔ جب حضرت شیمہ چلی گئی، صحابہ سے فرمانے لگے صحابہ آج تک کچھ بھی کرتا ہوں تمہارے مشورے سے کرتا ہوں، آج پتہ تم سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کونین کے مالک و مختار ہیں، حضور آپ تو ہمارے آقا ہیں، آقا آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن حضور کا جملہ سنیے، فرمایا ہر کام مشورے کے ساتھ کرتا ہوں، آج بغیر مشورے کے قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ پتہ کیوں کیا ہے؟ آج میرے در پہ محمد کی بہن شیمہ آئی تھی۔ جب بہنیں دروازوں پہ آ جائیں تو مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے کہ بہنوں کو خالی موڑا نہیں جاتا۔ عزیزان گرامی، ماں کا انداز ادب و احترام کس انداز میں، بہن کے ساتھ پیار و محبت کس انداز میں۔ آؤ ایک شوہر کے لیے بھی ضروری ہے، شوہر ہونے کے ناطے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھے، اس کو پتہ چلے کہ گھر کا ماحول کس انداز میں ستھرا کرنا ہے، گھر میں محبت کا ماحول کیسے پیدا کرنا ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وقت وصال قریب آیا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمانے لگی بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے بابا محمد سے مدثر کی چادر تو لے کے آؤ۔ میں نے کہا اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہیں گھڑے جاتے، نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں اور نبی کی گھر والی جس کو رب و ازواجہ امہاتہم کا درجہ دیتا ہے، مومنوں کی ماں عقیدہ یہ بتا رہی ہیں، فرمایا نبی تو بڑی دور کی بات ہے، ولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ چادر جو کفن کے طور پہ قبر میں ساتھ چلی جائے، وہ چادر بھی قبر کے عذاب میں کمی کروا سکتی ہے، وہ چادر بھی قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ وہ چادر کیا ہے؟ جس نے مصطفیٰ کے وجود کو بوسے دیے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی حضور کی لخت جگر اماں فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں، بابا ماں چادر مانگ رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود اٹھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، فرمایا خدیجہ چادر مانگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ اماں جان کہنے لگی لگتا ہے کہ یہ بیمار میری جان لے لے گا، لگتا ہے کہ وقت اخیر قریب ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، سونا چادر اس لیے مانگ رہی ہوں جس مبارک چادر نے آپ کے وجود کو چوما ہے، یہ چادر آپ کی بیوی کو کفن کے طور پہ قبر میں نصیب ہو جائے۔ بہت بڑا عقیدہ ہے، لیکن اپنے نبی کی سیرت بھی سنیے، لجپال نبی، اتنا پیار دنیا میں کسی شوہر نے دیا اپنی بیوی کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کے گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا، آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے ختیجہ لو اردت جلدی لآتیتکی، فرمایا یہ چادر کی بات ہے، چادر لینی ہے یہ لو۔
اگر تو مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو مصطفیٰ اتار کے تجھے عطا فرما دیتا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محبوب کائنات، آب خورے میں ایک پیالے میں پانی پی رہی ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمانے لگے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ کونین کے سردار ہیں، مالک و مختار ہیں، بیوی کا جھوٹا پی رہے اور بتا رہے ہیں کہ بیوی کا جھوٹا پینے والا نام مرد نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ بتا رہے ہیں جس دور میں بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہو، جس دور میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا گوارا نہ کیا جاتا ہو، اس دور میں محمد عربی فرماتے ہیں جتنے لقمے بیوی کے منہ میں ڈالو گے اللہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ خدا بھی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اما عائشہ فرماتی میں نے تھوڑا سا پانی چھوڑا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کریم آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ تو بتا ہونٹ کدھر رکھے تھے؟ فرمایا جس جگہ پہ تو نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے تیرا نبی بھی وہیں سے پانی پینا چاہتا ہے۔ ایک شوہر کے لیے ضروری ہے میرے لجپال نبی گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ یار زمانے میں بڑی ٹھاٹ باٹ ہو، بڑی عزت ہو، سیٹ صاحب ہو، سب کچھ ہو، گھر میں بیوی اور بچے تنگ ہوں تو ہمارے نبی فرماتے اس کی زندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے باہر نکلے تو لوگ لینے بنا کے کھڑے ہوں، باہر نکلے تو لوگ استقبال کریں، باہر نکلے تو لوگ اشاروں پہ جانے قربان کر دیں، ہر شخص اشارے کا منتظر ہو۔ فرمایا بہتر نہیں ہے وہ، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہو سکتی ہے، دنیا کا منصب تو ہو سکتا ہے، بہتر کون ہے؟ لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جس کی بیوی اس سے تنگ نہ ہو، جس کے بچے اس سے تنگ نہ ہو، جس کی ماں جس کا باپ اس سے تنگ نہ ہو۔ آقا فرماتے میں مصطفیٰ بتاتا ہوں بہتر وہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین کردار، کامل و اکمل اور مکمل ذات میرے پاک محبوب کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موضوع تو آگے الگ ہے نا کہ حضور کے صحابہ نے حضور کی سیرت پہ عمل کیسے کیا، نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کے احکامات پہ عمل کیسے کیا، یہ موضوع جدا ہے۔ بات سیرت مصطفیٰ کی ہے، اپنے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے مدینے میں ایک پاگل عورت تھی، اور چند جملے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مصیبت میں اس کے کام آئے، دکھ درد میں اس کے کام آئے، یہ اخلاق ہے۔ ظالم کی حمایت نہ کرے، ظالم کو ظلم سے روکے، اچھا اخلاق ہے۔ مظلوم کی مدد کرے، اچھا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہوتا رہے مجھے کیا ہے۔ فرمایا تمہارے نبی کی سیرت ہے مظلوم کی مدد کرنا حسن اخلاق ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا حسن اخلاق ہے، برے کو برائی سے روکنا حسن اخلاق ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے مدینے میں ایک عورت تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی، مجنوں تھی، سارے مدینے کے لوگ دیوانی کہتے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں آئی، حضور کو اشارہ کیا، یا محمد تھی، اے محمد ادھر آئیے۔ آپ اپنے نبی کی سیرت دیکھیے، کونین کے مالک و مختار ہیں، کونین کے سردار ہیں، رب کے رسول ہیں، رسولوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یعنی فرمایا صحابہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میں کس کو بلا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم رکو میں بات سن کے آتا ہوں۔ آقا چلے گئے، یہ بوڑھی عورت حضور کو باتیں سنا رہی ہے، محبوب کا نرم و نازک وجود۔ آقا کئی گھنٹے سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہے۔ صحابہ فرماتے ہمارے دل میں آتا کہ جا کے کہیں حضور یہ پاگل ہے، چھوڑے اس کی جان، آپ تشریف لائیں، لیکن حضور کے ادب کی وجہ سے ہمت نہیں تھی کہ حضور سے کہتے کہ یا رسول اللہ اس کی بات نہ سنیں۔ جب اس نے دل بھر کے جی بھر کے اپنی باتیں سنائیں، وہ چلی گئی، حضور مسکراتے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں پتہ ہے کہ یہ پاگل ہے، دیوانی ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ آقا اتنے گھنٹے اس نے آپ کو دھوپ میں کھڑے کیا،
میرے آپ کے لاجپال نبی فرمانے لگے، فرمایا عمر جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ ہمارے نبی کی سیرت عزیزان گرامی۔ بڑوں بڑوں کے ساتھ دوستی سارے لگاتے ہیں، امیروں کے ساتھ، اچھے عہدے والوں کے ساتھ یاریاں سب لگاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ تعلق نبھاؤ، مارے بندوں کے ساتھ تعلق نبھاؤ، غریبوں کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ماں کا ادب و احترام، بہن کی عزت، بیوی کا ادب و احترام، بیوی سے پیار و محبت، قرآن کی آیات، رسول اللہ کی حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی اماں آتی ہے، برتن میں کھیر بنا کے لائی، بوڑھی تھی بڑی محبت سے، اور یہ حدیث میں ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ نیا پھل آتا تو حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے، گھر میں کوئی اچھی چیز پکاتے حضور کی بارگاہ میں لے کے تحفہ پیش کرتے، یا رسول اللہ تحفہ قبول فرمائیں، آقا قبول فرماتے، کھاتے خوش ہو کے دعا بھی عطا فرما دیتے۔ بوڑھی اماں آئی، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھیر بنا کے لائی۔ حضور کے مبارک مجلس کا یہ معمول ہے کہ سرکار تھوڑی سی خود نوش فرماتے، باقی صحابہ کو دے دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آج خلاف معمول کیا، ساری کھیر خود تناول فرمائی، پلیٹ میں جتنی تھی کھا لی۔ صحابہ انتظار میں ہیں کہ تبرک نہیں ملا، عورت بڑی خوشی سے واپس چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو حریص ہیں آپ کے تبرک پہ، آقا آج تبرک ملا نہیں ہے۔ فرمایا بوڑھی خاتون تمہاری ماں بڑی محبت سے کھیر بنا کے لائی ہے، دودھ میں میٹھے کی جگہ پہ نمک ڈال لائی تھی، اور نمک اتنا تھا کہ برداشت کے قابل نہیں تھا، اگر میں تمہیں دیتا ہو سکتا تم چھوڑ دیتے، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ تمہارے نبی نے ساری کھیر اس لیے کھائی ہے کہ جس نے محنت سے بنائی ہے وہ راضی ہو جائے۔ کسی کا دل نہ توڑنا مصطفیٰ کی سیرت ہے، غریب کی باتیں سننا مصطفیٰ کی سیرت ہے، ماں کا ادب و احترام کرنا حضور کی سیرت ہے، بہنوں کو گھر میں آئے خالی ہاتھ نہ موڑنا مصطفیٰ کی سیرت ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی حرام نہ کھانا میرے آپ کے لاجپال نبی کی سیرت ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔